بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے ہی محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تأمل ہے جو خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کی برکات کو کھو دے۔ اس میں کیا تأمل ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت اپنے ہی ہاتھ سے خود ہی کھو دے۔ ملازمین حضرات جو ہیں وہ چند کوڑیوں کی عوض یا چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں کام کاج کی خاطر۔ اگر 80 سال کی عبادت کی خاطر کوئی شخص ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے اس چیز میں کہ اگر ایک مہینے تک کوئی شخص رات میں جاگے۔ اصل کیا ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے عبادت کی خاطر۔ یہ کہ چند کوڑیوں کی خاطر تو انسان ساری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن اصل مزہ تو تب ہے کہ جب انسان عبادت کی خاطر جو ہے ایک مہینہ تک رات کو جاگے، اور یہ کہ صرف ایک رمضان المبارک کی وجہ سے۔ اصل بات ہوتی ہے دل کی تڑپ کی، کہ ایک مہینہ تک انسان جو ہے وہ رات کو جاگے۔ اگر انسان کے دل میں تڑپ ہو، اگر ایک اس چیز کا چسکا پڑ جائے تو انسان ایک مہینہ کیا سینکڑوں کی تعداد میں راتوں کو جاگنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر انسان کو صرف کیا ہے کہ اس چیز کا چسکا پڑ جائے کہ میں نے عبادت کے اندر وقت گزارنا ہے، نہ کہ خام خیالی کے اندر۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ساری بشارتوں اور وعدوں کے باوجود بھی اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاؤں مبارک پر جو ہے ورم آ جایا کرتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی ہم بھی کہلواتے ہیں، لیکن آج ہم بھی اپنی عبادتوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی تڑپ ہے آج ہمارے اندر، کہ ہم بھی اسی طریقے سے کیا کہ نمازیں ادا کرنے والے اور عبادت کرنے والے، اور ایک عبادت کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے ہیں یا نہیں۔ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلواتے ہیں۔ آیا ان چیزوں کا شوق ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہم خود ان چیزوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی قدر تھی وہ کر کے ہی نہیں بلکہ امت کو جو ہے وہ ایک نمونہ بن کر دکھلا گئے کہ کس طریقے سے یہ سب کے سب کام جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے اور ساری رات جو ہے وہ نماز کے اندر گزار دیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں مشغول رہتے اور ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ رات کے صرف اول حصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سوتے تھے اور باقی پھر اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، اور رات کی ایک رکعت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن شریف جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب مکی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور کروٹیں بدل کر کیا کہ صبح کر دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے اٹھ کر کہ یا اللہ آگ کے ڈر نے، آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر بھی اس چیز کا کبھی خیال بھی آیا، کبھی تصور بھی آیا کہ جہنم کے اندر کس طریقے کی آگ ہے اور اللہ کے عذابات کیسے ہیں اور کتنے دردناک ہیں، اور ایک کتنے سخت قسم کے عذابات ہیں۔
جس طریقے سے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹتے، صرف اس وجہ سے نیند نہیں آتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگ سے ڈر کی وجہ سے وہ ساری رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتے رہتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا خوف دل میں تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی کبھی اس چیز کا خوف آیا ہے کہ آخرت کے اندر اگر اللہ نہ کرے کہ ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑا تو وہاں کے عذابات کتنے سخت ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی اس چیز کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تو زندگی کے اندر ہماری کبھی کوئی نماز فرض یا واجب وغیرہ کیا نفل وغیرہ چھوڑنے کی بھی ہمارے اندر سخت نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کی بات ہے کہ انسان کو عبادت کے اندر کتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 سال تک جو ہے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ عجیب حیرت کی بات ہے کہ عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز، لازمی بات ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ علمی تحقیق کے اندر اور علمی مشغلوں کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے تھے، کوئی یہ کہ نوافل وغیرہ کے اندر، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، کوئی مسائل استنباط کرنے کے اندر، اس طریقے سے ان لوگوں کی کیا کہ راتیں گزرا کرتی تھیں اور ساری رات جو ہے وہ باوضو رہ کر اپنی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے اور پھر صبح کو اسی رات والے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی رمضان کے اندر یہ ترتیب تھی کہ ہر 3 راتوں کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، ہر 3 رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کا آخر عشرہ اس کے اندر کیا کہ ہر رات کے اندر ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں سے پورے رمضان کے اندر ایک قرآن پاک ختم کرنا تراویح کے اندر مشکل ہوتا ہے، کبھی 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور کبھی 12 پڑھ کر، اور کبھی یہ کہ کسی کام کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے بالکل عشاء کی نماز بھی ترک کر دیتے ہیں اور تراویح تو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے صبح روزہ نہیں رکھنا ہوتا، کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بھائی ہم نے صبح تو روزہ نہیں رکھنا، اور کچھ ایسے کہ بھائی ہم 4 پڑھ کر چلے جائیں گے یا 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ معقول عذر، کسی کے سر میں درد یا کسی کو کیا مسئلہ یا کہیں کام سے جانا ہے، تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے کیا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے رات کی عبادت رکھی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا تاریخ کے اندر اتنا مشہور و معروف ہے کہ جس کا انکار کرنا اعتماد کو ہٹا دیتا ہے، اعتماد کو کیا کہ انسان کے اوپر سے ختم کر دیتا ہے، اتنا مشہور و معروف ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طریقے سے حاصل ہوئی کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی، اور یہ کہ عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نمازیں پڑھتے رہے،